پھر مستوی عرش پر رحمان ہے، پر تو سوال کر اس کے بارے میں خبردار۔ اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو، کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے رحمان؟ کیا ہم سجدہ کریں اس کو کہ جس کے بارے میں تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور زیادہ کرتے یہ ان کی مخلوق کو۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کفار نے کہا تھا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ ہمیں ہمارے الہوں سے بہکانا چاہتا تھا اگر ہم ڈٹے نہ رہے۔ رب تعالیٰ کے توحید کی دلیلیں پیش فرماتے کہ یہ کام بھی رب کا، یہ بھی رب کا، یہ بھی رب کا، یہ بھی رب کا، یہ بھی رب کا، اور یہ بے وقوف قوموں کی عبادت کرتے معبود ایسے اور کون کیسے بنتے؟ یہ کام تو سارے رب کے ہیں، مانتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اور معبود کیسے بن گئے؟ کس دلیل سے بنے؟ خیر مخاطب تو دیکھتا نہیں، الہ رب کا، الہ رب کا تو کیا مانو؟ بات فرماتے الہ فعل رب کا، فعل کا لفظ نکالتے، آگے نکالتے علم ترا الہ صنیع رب کا، صنیع کے معنی کاروائی، فعلی کی معنی نہیں، کوئی فعل رب کا کوئی صنیع رب کی کاروائی کو نہیں دیکھتا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا، اگر چاہتا تو اس کو ساکن کرتا۔ پھر سورج کو ہم نے دلیل بنایا، آہستہ آہستہ سمیٹا، اس کو اب سمجھنا۔ کبیر وغیرہ میں اس کی دو تفسیریں منقول ہیں۔ ایک یہ کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج جب طلوع نہیں ہوتا تو ساری زمین پر سایہ چھایا رہتا ہے، جو جو سورج چڑھتا ہے وہ سایہ سمجھتا جاتا ہے۔ مثلا بنگال اور جہاں 1000 میل کا سفر ہے تو 1 گھنٹہ وہاں سورج پہلے طلوع ہوگا، یہاں 1 گھنٹہ بعد ہوگا، تو وہاں سایہ پہلے سمٹ جائے گا، یہاں بات کو سمٹے گا۔ تو سورج چڑھنے سے پہلے جو سایہ زمین پر پھیلا رہتا ہے اس کو پھیلانے والا بھی خدا ہے، پھر اس کو سمیٹتا ہے سورج کے ذریعے۔ اگر چاہتا تو سایہ رکا رہتا، سورج کو حکم دیتا نہ تو چڑھ، تو سایہ پھیلا لیتا۔ دوسری تفسیر یہ کہ سورج چڑھتا ہے، سورج چڑھنے کے بعد پہلے ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے، جو سورج اوپر چڑھتا ہے سایہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے، حتیٰ کہ زوال کے وقت سایہ نہ رہنے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر اب تعالیٰ چاہتا تو یہ سایہ لمبا نہ ہوتا، یا اس لمبے سایہ کو اسی طرح ٹکنے رہنے دیتے، سورج کو نہ ہلاتا رب، تو سورج کی وجہ سے جو چڑھا سایہ اپنی جگہ چڑھا۔ دوسری دلیل فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لباس ہے تمہارا، جیسے لباس کے اندر انسان کا تستر پردہ ہوتا ہے، کئی کام رات کی تاریکی میں کرنے کے ہوتے ہیں۔ دن کو تمہارے لیے آرام بنایا اور نیند کو تمہارے لیے سباتن آرام بنایا، اور دن کو تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کی نیند آرام ہے۔ نیند نائے آدمی یا تو مجنون ہوتا ہے یا نیند مجنون، آرام سے نیند آ جائے تو انسان کا بدن ہلکا پھلکا ہوتا ہے، سب کام کرتے ہیں۔ تو یہ سورج کس نے بنایا، سایہ کس نے پھیلایا، رات کس نے بنائی، نیند کس نے بنائی، دن کو روشن کس نے بنایا، اور دلیل وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، خوشخبری سناتی اس کی رحمت سے پہلے۔ یہاں رحمت سے مراد ہے بارش، بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اندازہ لگتا ہے کہ بارش ہے۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا طہورا، پاک کرنے والا، تاکہ اس کے ذریعے ہم شہر کو زندہ کریں، علاقے کو زندہ کریں جو مر چکا ہے۔ یہ میت کا لفظ ہو یا میت کا لفظ ہو،
یہ فعیل کا وزن ہے، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں. لہذا یہ سوال نہ کریں کہ بلدتن میتن کیوں نہیں کہا، میتن کیوں کہا. یہ فعیل کا وزن ہے. فعیل کا وزن مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں. امراتن جریحن رجل جریحن، امراتن قتیل رجل قتیل. تو لہذا بلدتن کی صفت میتن آ سکتا ہے. ایسا علاقہ جو بالکل بے جان تھا، بہشت، اور وہ پانی ہم پلاتے ہیں بہت سی مخلوق کو جو انعام ہے، مویشی ہیں، اونٹ و بھیڑ بکریاں وغیرہ. وہ اناسیہ کا صفت. یہ اناسیہ کیا ہے؟ تو امام سیبوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اناسیہ اصل میں جمع ہے اناسین. انسان مفرد تھا، انسان کی جمع اناسین. نون کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کیا، اناسیہ بن گئی. امام فرا رحمہ اللہ تعالی یحییٰ ابن زیاد ابو زکریا المعروف بالفرا، جن کی وفات 207 ہجری میں ہوئی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسی ان کی جمع ہے. سیبوی کے متعلق میں کر چکا نام بھی سمے وفات. تو امام یحییٰ ابن زیاد ابو زکریا المعروف بالفرا 207 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اناسی اصل میں انسی ان کی جمع ہے، انسی مانوس ہونے والا. تو بہت سے انسانوں کو بھی ہم وہ پانی پلاتے ہیں. آج اس ترقی کے دور میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ وہاں بارش کا پانی لوگ پیتے ہیں، اور البتہ ہم نے پھیرا پانی کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آج جہاں بارش ہو رہی ہے، کل وہاں ہو رہی ہے، پرسوں وہاں ہو رہی ہے، جو اس کی حکمت کے مطابق. اکثر انسان بغیر ناشکری کے اور کچھ نہیں کرتے. آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے توحید کے دلائل پیش کر دیے ہیں، اب رسالت کا مسئلہ بھی ساتھ واضح. اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں نذیر بھیجتے، لیکن ہم نے ہر بستی میں نہیں بھیجا، ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا، اور آپ کو تو خاتم النبیین بنا کر کے بس کافروں کی اطاعت نہ کریں. یہ آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا. آپ تو پیغمبر کے کیسے کافروں کی اطاعت کرتے ہیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ قرآن پاک اوپر قرآن کا ذکر تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ. یہ قرآن جو ہے، اس قرآن کے ذریعے تو ان کے ساتھ جہاد کر، جہاد کبیر. کیا مانا؟ ان کو سنانا بھی جہاد. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا بھی جہاد. اور معمولی جہادی جہاد کبیر ہے. یہ مکی صورت ہے، سورۃ الفرقان، اور اس مکے میں جہاد بالسیف شروع ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بیان کرنا، لوگوں کو سمجھانا، اس کو جہاد کبیر سے تعریف کیا، معمولی جہاد نہیں. اور رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. وہ ذات ہے جس نے چلائے 2 دریا، ایک ہے عذبن میٹھے پانی والا، فراتن جس کا پانی آسانی سے حلق سے نیچے اترتا ہے، خوشگوار ہے اس کا پینا، اور ایک ہے نمکین اجاج کھارا. ان کے درمیان آڑ ہے، پردہ ہے، اور رکاوٹ ہے دودھ. یہاں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا گیا. بعض نے افریقہ کے اندر، بعض نے روم کے اندر، بعض نے دوسرے علاقوں کے اندر ایسے دریاؤں کی نشاندہی کی. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں لکھتے ہیں، اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے مولانا عثمانی رحم اللہ تعالی فوائد عثمانیہ میں لکھتے ہیں کہ بنگال میں ایک مقام ہے ارکان، اور دوسرا مقام ہے چاٹ گام. ارکان سے چاٹ گام 2 دریا ہیں. ایک دریا کا پانی میٹھا
دوسرے کا کھارا، اور دونوں دریا درمیان میں پانی کی دھاری ہے. یہ میٹھا پانی کھارے میں، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا. حالانکہ پانی سیلان ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے، گڈمڈ ہونا چاہیے، لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ درمیان میں ایک دھاری سی چلی جاتی ہے، کشتی چلتی ہے میٹھے میں، طوفان اٹھتے ہیں اس میں، اور میلوں تک وہ پھیلے ارکان سے چادگاں. اچھا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات ہے جس نے پانی سے مراد ہے لطفہ، لطفے سے انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. صاحب کشاف کہتے ہیں کہ نسبًا وصہرا کا حمل وہ ضمیر پر تو نہیں ہوتا، تو یوں کرتے ہیں فَجَعَلَهُ ذا نَسَبٍ وَذَا صِهْرٍ، اور انہی کی پیروی میں تمام مفسرین لکھتے ہیں فَجَعَلَهُ ذا نَسَبٍ وَذَا صِهْرٍ، اس کو نسب والا بنایا، سسرال والا بنایا. اور تیرا رب قدیر. یہ تمام خوبیاں تو ہیں رب کی، لیکن وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ احمق بے وقوف اللہ کے ورے عبادت کرتے اس مخلوق کی نہ نفع دے نہ ضرر دے. وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اس کی دو تفسیریں مشہور ہیں. ایک تفسیر محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ وغیرہ بہت سے اکابر نے کی، وہ علا کو اپنے معنی پر رکھتے ہیں، معنی یوں کرتے ہیں اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے میں ظہیراً للشیطان، شیطان کی امداد کرتے ہیں، اس کا معین ہے. رب کے مقابلے میں انسان شیطان کی مدد کرتا ہے. معیناً للشیطان، کیسے؟ اس کی اطاعت کر کے رب کی نافرمانی کر. دوسری تفسیر یہ ہے حالات معنی الہ کے ہیں، حالات معنی الہ کے. اور کوفین کا مسلک آپ سن چکے ہیں کہ حروف جارہ ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتے ہیں. وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ ہے کافر اپنے رب کی طرف پیٹ پھیرنے والے. وراء ظہور، یہ آپ نے سورہ ہود میں پڑھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُ ظَہْرِيًّا. اراتی عزو علیکم من اللہ پڑھی آگے سورہ ہود. ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں کہ اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اراتی عزو علیکم من اللہ واتخذتموہ ظہریٰ، تم نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کو، تو یہ کافر رب کی طرف پیٹھ پھیرتا نہیں مانتا. آگے فرمایا کہ آپ ان کو حق سنا دیں، منوانا آپ کے بس میں نہیں ہے. مارسلنا کلّا مبشر ونذیر، اور یہ کہہ دے کہ میں پر کو تم سے چندہ بھی نہیں مانگتا. جو چاہتے اپنی مرضی سے اپنے رب کے راستے پر چل پڑے، اللہ کی ذات پر توکل کر. وہ ذات لا یموت، حی لا یموت. وسبح بحمدہ وکفی بی بذنوب عبادی خبیرا بصیرا. اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے، خبردار. کون ذات ہے؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والی، زمین کو، جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں عرش پر مستوی ہے، رحمان ہے. اس کے بارے میں خبردار سے پوچھ، جس کو رحمان کی خبر ہو اس سے پوچھ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو کہتے ہیں وَمَن رحمان. دیکھیے ماں کا لفظ عموماً غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من کا لفظ ذوی العقول کے لیے، ماں غیر ذوی العقول کے لیے. تو یہ ایسے خبیث سے کہتے ہیں وَمَن رحمان. رحمان کیا چیز ہوتی ہے، من بھی نہیں کہتے، ماں چڑھانے کے لیے.
www.asnas.com, www.asnas.com. حالانکہ جانتے ہیں وہ رحمان کو بھی جانتے ہیں، صفت کو بھی جانتے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہم سیدھا کریں اس کو جس کے بارے میں تو کہتے ہم وزادہ ہوں. اور یہ قول جب قیلا لہم، یہ قیلا میں جو قول ہے یہ زادہم، یہ قول ان کی نفرت کو زیادہ کرتا ہے. برکت والا ہے وہ کہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور بنایا اس میں چراغ اور قمر منیرہ روشنی پہنچانے والا. وہ ذات ہے جس نے بنائی رات اور دن خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے خلیفہ. اس کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں یہ کہ یا نصیحت حاصل کرے یا ارادہ کرتا ہے شکریہ کا. اور عباد الرحمان وہ ہیں چلتے ہیں زمین پر ہونن وقار سے، اور جب خطاب کرتے ان سے جائیں تو کہتے ہیں ان کو سلامتی کی. اور وہ ہیں جو یبیتون راتیں گزارتے اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام. اور وہ ہیں کہتے ہیں رب ہمارے پھر ہم سے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب ہے غرامت تاوان، بے شک وہ بری ہے مستقر اور مقام کے لحاظ. اور وہ لوگ جس وقت وہ خرچ کریں گے، خرچ کرتے ہیں تو نہیں اعتراض کرتے، ولم یقتروا، اور تنگی بھی نہیں کرتے. اور ہوتا ہے اس کے درمیان تمام ان کا گزران اور خرچہ. اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور زنا نہیں کرتے. اور جس نے کی یہ کاروائی ملے گا آسان گناہ کو، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں مہان حقیر کیا ہوا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کی عمل اچھے، بس وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ ان کی سیئات کو حسنات، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. اور وہ جس نے توبہ کی اور عمل کی اچھا، بس بے شک وہ رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اور وہ لوگ نہیں شہادت دیتے جھوٹی، اور جب گزرتے بہودہ چیزوں پر گزرتے کرامہ شریفانہ. اور وہ ہیں جب یاد دہانی کرائی جاتی ان کو رب کی آیات کی تو نہیں گرتے وہ ان آیات پر سمن بہرے ہو کر اور اندھے ہو کر. اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے دے ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا ہمیں متقین کے لیے امام پیشوا. وہ لوگ بدلہ دیے جائیں گے غرفہ بالا خانے کا بما صبر، ان کے صبر کی وجہ سے، اور دیے جائیں گے اس میں تحیہ اور سلام، رہا کریں گے اس میں ہمیشہ. اچھا ہے وہ مستقر بھی اور مقام بھی. کہہ دے مایا بہو میں تم نہیں پرواہ کرتا تمہاری رب میرا اگر نہ ہو پکار تمہاری، بس تاکید سے تم جھٹلا چکے، بس عنقریب ہوگا لازم. اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل اوپر سے چلے آ رہے تھے کہ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یہ حی و قیوم ہے. آگے بھی اسی کا تکملہ ہے. برکت والی ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، 14ویں پارے میں تفسیریں نقل کر چکا ہوں. اور آسمان میں اس نے چراغ بنایا یعنی سورج اور قمر میں، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے آسمان میں. باقی یہ بات ہے کہ وہ سورج کتنے آسمان میں ہے، حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں چوتھے آسمان میں ہے سورج، پہلے آسمان میں ہے چاند. تو ہمیں تو اسی میں نظر آتا ہے، شفاف ہونے کے لحاظ سے وہ ہم سے کروڑوں میں. فرمایا وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، رات دن کا خلیفہ، دن رات کا خلیفہ. جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، خلیفے کا یہ معنی کرتے ہیں تفسیر کبیر میں، ابن کثیر میں اور بیضاوی وغیرہ میں یہ معنی کیا. مثلا ایک شخص ہے رات کو عبادت کرتا تھا، ورد اور وظیفہ ادا کرتا تھا، سو گیا، سفر میں تھا نہیں کر سکا، وہ دن کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رات کتنا اجر دیتے. تو بات تو نیکوں کی تھی تو نیکی چھوٹ جائے گی،
زمینداروں کی تو بات ہو بھی نہیں. تو رات دن ایک دوسرے کے خلیفے ہیں. جو ارادہ کرتے دن کو اللہ کا ذکر کرے, رات کو نہیں کر سکا تو اللہ کا شکریہ ادا کرے. رب اوپر تھا رحمان کا ذکر. اب آگے عباد الرحمان, اللہ کے بندے. یاد رکھنا وہ عباد الرحمان یہ مبتدا ہے, آگے اس کی صفات ہیں. بغیر دو جملوں کے وہ جملے معترض ہیں, باقی سب عطف معطوف سے صفات ہیں. اور خبر ہے یہ اولئک یجزون الغرفۃ, یہ خبر ہے. وعباد الرحمن یہ کیا ہے؟ عطف اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ اس کی ہے خبر. درمیان میں یہ تمام عباد الرحمان کی صفات ہیں, بغیر ان جملوں کے جو جملے معترض ہیں. مثلا ایک جملہ یہ ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا, اور اسی طرح یہ آگے آئے گا کانت غرامہ. یہ الفاظ جو ہیں یہ ہیں جملے معترض. ان عذاب کان غرامہ, اور آگے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا, یہ جملے معترض. ان کے علاوہ باقی تمام یہ عباد الرحمان کی صفات ہیں. اور اولئک یجزون الغرفۃ یہ ہے. اب عباد الرحمان وہ ہیں کہ چلتے زمین پر ہونن. ہا کے فتح سے ہون ہو تو اس کے معنی وقار کے ساتھ. نون ہا کے ضمے سے ہو تو اس کے